سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے۔ اس آیت سے متعلق پہلے تفصیلی گفتگو ہو چکی۔ اب اس کے جو فوائد ہم بیان کر رہے تھے ان فائدوں میں ہی یہ فائدہ بھی ہے کہ اس آیت کو اگر اس ترتیب سے پڑھا جائے کہ ابتدا میں 11 مرتبہ درود خضری پڑھا جائے، صلی اللہ علی حبیبی محمد و آلہ وبارک وسلم۔ یہ درود خضری ہے، صلی اللہ علی حبیبی محمد و آلہ وبارک وسلم۔ تو یہ درود خضری 11 مرتبہ پڑھیں گے اور پھر 41 مرتبہ یہ آیت مقدسہ پڑھیں گے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ 41 مرتبہ۔ عمل کی ترتیب جو ہمارے سلسلے میں ہمارے مشائخ نے، ہمارے اساتذہ نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم فرمائی وہ اس طرح سے ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، 41 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھیں گے اور پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اور یہ عمل ہر نماز کے بعد کریں گے۔ اب اس میں نماز کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے باجماعت نماز ادا نہیں کر سکے تو پھر آپ اپنی نماز ادا کر لیں اور مکمل نماز پڑھنے کے بعد پھر اس عمل کو پڑھیں۔ اس کی تعداد میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، 41 مرتبہ کے بجائے 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ اضافہ کرنا چاہیں تو 313 مرتبہ پڑھ لیں، 1001 مرتبہ پڑھ لیں، 1100 مرتبہ پڑھ لیں، 2100 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن جب تعداد میں اضافہ کر کے پڑھیں گے تو پھر اس کی اجازت لیں گے۔ جس بھی سلسلے میں آپ ہیں، جس سلسلے سے آپ وابستہ ہیں، اس سلسلے کے بزرگوں سے آپ اس عمل کی اجازت لے لیں، یعنی ان کے سامنے آپ اپنی درخواست کو پیش کریں کہ میں یہ عمل پڑھنا چاہتا ہوں، تو وہ آپ کو اس عمل کی اجازت دے دیں گے۔ اب آپ کو اجازت ہو گئی تو اب آپ یہ عمل ان کی ترتیب کے مطابق بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں، روحانی عملیات کورس کے طلباء ہیں یا روحانی معالجین ہیں یا سلسلے میں ہمارے ساتھ روحانیت کے مختلف اسباق سیکھ رہے ہیں، تو وہ پھر اس ترتیب کے مطابق پڑھیں۔ اچھا، اس کی برکات یہ ہیں کہ اسے پڑھ کر جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ صوفیاء، علماء اور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، اس آیت مبارکہ میں اسم اعظم بھی ہے، اور یہ عمل جو ہے اس عمل کو مجرب کہا گیا، یعنی کہ جو سلاسل میں ہمارے سلسلے میں اور دیگر سلاسل میں جو بزرگ ہوئے، اور بالخصوص سید محمد علی شاہ صاحب فخر السادات، آپ فرماتے ہیں کہ اس میں اسم اعظم ہے اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جو آپ دعا کر رہے ہیں وہ قبول ہو جائے گی۔ اچھا، دوسرا جو فائدہ ہے، اگر کسی پر جادو ہے، کالا جادو ہے، سفلی جادو ہے، ذکری جادو ہے، تنتر منتر جنتر ٹونا ٹوٹکا طلسم یا نظر بد کے اثرات ہیں، یا سیارگان کی نحوست، کچھ لوگوں کو اس کا بھی وہم ہوتا ہے کہ سیارگان کی نحوست کی وجہ سے ان کے کام بگڑ رہے ہیں، ان کے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں، تعلقات ان کے درست نہیں رہ رہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی اس عمل کو اختیار کریں اور یقین کے ساتھ اختیار کریں، تو انشاءاللہ انہیں بھی اس سے کامل فائدہ ہوگا۔ ہمارے سے جو وابستہ ہیں وہ تو اس عمل کو اختیار کرتے ہی ہیں، ہر نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، تو اس عمل کو اختیار کرنے سے بہت سے فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس عمل کو اختیار کریں اور یقین کے ساتھ اختیار کریں تو انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی۔